اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے مسلمان ماں اور بہنیں، ذرا ہم اس اللہ کی کائنات پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، ہم نے یہ جو کائنات بنایا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے، جو تو نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے بہت سارے چیز ہے جو ہمارے نظر کے باہر ہے، جسے ہم شاید کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہہ سکتے ہے کہ ہم دنیا میں جتنی بھی ساری اللہ کی مخلوق ہے، جتنی بھی سارے اللہ کی بنائے ہوئے یہ پیڑ ہے، درخت ہے، مچھلیاں ہے، پرندہ ہے، تتلیاں ہے، بہت سارے اللہ کا پیارا پیارا مخلوقات ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں اور نہ ہوگا کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے چیز دیکھ لیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے سارے کائنات کو بنایا اور سجایا اور چلایا، اور ایک ایسا دن آئے گا ہم سارے کائنات کو، سارے مخلوقات کو ایک دن موت دے دیں گے، سب کو مار دیں گے۔ موت سے پاک میرا اللہ ہے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو نظام بنایا ہے، ہم اپنے تعارف کرانے کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو چیزیں بنائی ہے، تم اسے دیکھو غور سے، اس پہ غور فکر کرو، میرا تعارف آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یہ اللہ کہتا ہے۔ یہ بات سچ ہے میرے بھائیوں۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم جہاں تک میرا رب کو ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کا غلام ہے۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک پتا ہی کافی ہے، ایک پتا ہی کافی ہے، ایک فنگر ہی کافی ہے۔ ہم یہ اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے 10 انگلیاں دی ہے، دونوں ہاتھوں میں 5 10 انگلیاں دیے ہیں، اور 10 انگلیوں کا فنگر الگ الگ ہے۔ یہ جو ہماری موبائل ہے، فنگر سے لاک کھلتی ہے۔ ہم کئی بار کوشش کیا ہے، ہمارا اس انگلی کا فنگر دیا ہوا ہے، تو ہم اس انگلی سے یا پھر بائیں ہاتھ کی انگلی سے، کسی بھی دوسری انگلی سے یہ لاک کھلتا نہیں ہے۔ تو مطلب ہم اسے سمجھ میں آتا ہے ہمیں کہ اللہ نے انسانوں کی 10 انگلی دی ہے، 10 انگلیوں کا فنگر الگ الگ ہے۔ تو دنیا میں جتنے سارے انسان ہیں، دنیا میں جتنے سارے یہ پتے ہیں، دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ پتا میں بھی فنگر ہوتا ہے جی۔ ہر پتا کا دیکھو، یہ پتا کٹہل کا پیڑ ہے، اس کا فنگر، کسی سے کسی کا فنگر نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اللہ کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے۔ یہ آم کا پتا ہے، یہ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، ہر چیز میرے رب کا ساکار ہے، میرے اللہ کا پہچان ہے۔ اللہ اپنی پہچان کراتا ہے، تو ہم نالائق انسان سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم تو اتنا نالائق ہے، اتنا بیوقوف انسان ہے کہ ہم دنیا کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، شیطان نے ہمیں دنیا میں الجھا دیا، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لالچ میں ہمیں ایسے بہکایا کہ ہم
غور فکر بھی کرنے کی موقع ہمیں نہیں ملتا. تو اللہ نے ہمیں جو قلب دیا ہے، یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہ جو دل ہوتا ہے میرے بھائی، اس دل میں اللہ نے جو صفات رکھی ہے کہ حق اور غلط کو سمجھنے کی طاقت رکھی ہے اللہ نے برین میں بھی اور دل میں بھی. ہم کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، جب تک ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیں شیطان جو ہے الجھا کے رکھے گی دنیا میں. کیوں؟ شیطان جو ہے اللہ سے چیلنج کیا ہے کہ ہم اس آدم کی سنتان کو، آدم کی اولاد کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اکثریت کو ہم جہنم میں لے جائیں گے. تو میرا رب کہتا ہے تو کوشش کر لے. شیطان سے کہتا ہے تو کوشش کر لے، جتنی تجھ سے ہو سکتا ہے تو کوشش کر لے. لیکن میری جو بندہ بندی اپنی غلطی کا احساس کر کے ہماری طرف واپس آئے گا، ہم اسے معاف کر دیں گے، اسے ہم بخش دیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، بہت رحمت کا مالک ہے اللہ. رحم کرنے والا ذات اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک چھوٹا سا چیز جو ہے کافی ہے. ایک مکھی کو دیکھو، ایک مچھر کو دیکھو، ایک پرندوں کو دیکھو، کچھ بھی دیکھو، اللہ کی تعارف کرانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن ہم سوچے تو تب نا. تو میرے بھائیوں، غلط فہمی سے نکل کے اپنی عقل کو کام میں لگاؤ، عقل کو صحیح استعمال کرو، اپنی رب کی پہچان اپنے اندر لاؤ. اور اللہ کچھ کرنے کی حکم دیتا ہے، کچھ چھوڑنے کی حکم دیتا ہے. جی، اللہ کی حکم مطابق زندگی گزارنا ہوگا ہمیں، تب جا کے ہمیں اللہ من چاہی جیون ہم کو عطا کرے گا. جو جی میں آئے گا، جو من میں آئے گا، دل میں جس چیز کا خواہش ہوگا، اللہ پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں. تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے بہت تھوڑا علم رکھنے والے ہیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اگر صحیح بات اگر تھوڑا بھی آتا ہو، دین اسلام کے بارے میں اگر تمہیں تھوڑا بھی علم ہے، جو حق ہے، جو صحیح ہے، اس کو دوسروں تک پھیلا دو، اپنے دل میں دبا کے نہ رکھو. یہ حکم ہے اللہ کا. یہ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، ایک پیڑ ہے سیولی پھول، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے میرے بھائی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ساکار ہے، بہت بڑا قیمتی نعمت ہے. سیولی پھول بہت خوشبودار پھول ہے. تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کی مقصد کو سمجھے، اپنی رب کی مرضی کو سمجھے، اپنے اللہ کی چاہت کیا ہے یہ سمجھے. اللہ ہمیں ناکام کرنا نہیں چاہتے. اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر بندہ کامیاب ہو جائے، جہنم سے بچ جائے. اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، اس میں پہنچ جائے. ہم بد نصیب ہوں گے جو اپنی آخرت کو اجاڑ رہا ہے. ہم انسانوں میں اکثر ایسا ہے جو ہم جہنم کو چوز کرتے ہیں، جنت سے انکار کر دیتے ہیں. یہ تو غلطی ہماری ہے نا میرے بھائیوں. ہمیں صحیح شکشا نہیں ملے، صحیح پریویش نہ ملے، اچھا دوست نہ ملے. اگر مل بھی جاتا ہے تو ہم اسے اگنور کرتے ہیں، اسے ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اس کی بات ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ایسے انسان زیادہ تر ہمارے آس پاس ہے،
ہمارے محلے میں ہے. تو میرے بھائی واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، برائی کا راستہ چھوڑ دو، خیر کا راستہ استعمال کرو، خیر کی راہ میں آ جاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق دے میرے بھائی. چلو ٹھیک ہے، دعا کیجئے ہم سب کے لیے، اپنے لیے دعا کرو. سارے انسانیت کے لیے دعا کرے. اللہ ہم سب کو خیر عطا فرمائے، آمین. دوزخ سے بچائے، ایمان کے ساتھ ہماری موت نصیب فرمائے، اللہم آمین. السلام علیکم.